سویڈن کے کیپٹل اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج 2 جولائی اور اتوار کا روز ہے۔ آپ کی خدمت میں سویڈن کی ڈائری پیش کی جا رہی ہے، جس میں گزرے ہوئے ہفتے کی اہم خبریں، رپورٹس اور ان پر تبصرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلی خبر یہ کہ سویڈن کی ایئرپورٹس کا جو عملہ ہے اس کے اور حکام کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اب وہ پیر کے روز 3 جولائی سے جو انہوں نے ہڑتال کرنی تھی وہ ہڑتال نہیں ہوگی۔ اس سلسلہ میں ملک کے 3 بڑے شہروں اسٹاکہولم، گوتھنبرگ اور مالمو کے ہوائی اڈوں پہ تعینات ایئرپورٹ سیکیورٹی سٹاف نے جو ہے وہ ہڑتال کرنا تھی، جس سے لوگوں کو کافی مشکلات پیش آ سکتی تھی، کیونکہ آج کل موسم گرما کی تعطیلات کی وجہ سے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں، لیکن اب ایئرپورٹ کے عملہ اور حکام کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بعد اب یہ ہڑتال کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ سویڈن کے مرکزی بینک نے گزشتہ ہفتے ایک بار پھر شرح سود میں اضافہ کیا ہے، اور یہ اضافہ پہلے کی طرح 0.25% کیا ہے، اور اس سے جو شرح سود مجموعی طور پر 3.75 ہو گئی ہے، اور ابھی ایک مرتبہ پھر اس سال میں جو ہے وہ شرح سود پہ نظر ثانی کی جائے گی، اور توقع یہی ہے کہ شاید معمولی سا اضافہ ایک مرتبہ پھر ہو، اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال سے شرح سود جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں نے قرضہ جات لیے گئے ہیں مکانوں کے لیے یا دوسرے، انہیں جو ہے وہ اب زیادہ شرح سود دینی پڑے گی اگر انہوں نے اپنے اس لون کو فکس نہیں کیا۔ بدھ 28 جون کو سویڈن میں عید الاضحیٰ نہایت عقیدت اور احترام سے منائی گئی، اور ملک کے مختلف جگہوں میں عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، لیکن اسی روز ایک انتہائی افسوسناک واقعہ اسٹاکہولم مسجد کے سامنے پیش آیا، جہاں ایک بدبخت شخص نے قرآن سوزی کا واقعہ کیا۔ اس بدبخت شخص کا تعلق عراق سے ہے، اور وہ اپنے آپ کو دہریہ یا ایتھسٹ کہتا ہے، لیکن یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے پہلے کئی مرتبہ سویڈن میں جو ہے وہ قرآن سوزی کی کوشش کی یا واقعات کیے۔ یہ اس سے ایک الگ شخص ہے، اور اس نے پہلے اجازت طلب کی تھی، لیکن پولیس نے اس کو اجازت نہیں دی تھی، اور پولیس کا جو موقف تھا وہ جب اعلیٰ عدالت میں گیا، اور وہاں پولیس نے کہا جی کہ اگر پولیس کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ کسی کو وہ اجازت دے یا نہ دے، لیکن عدالت نے کہا کہ سویڈن کا جو بنیادی آئین ہے آزادی رائے کا، اطلاع فریحت، اس کے مطابق پولیس کسی شخص کو نہیں روک سکتی۔ تو پھر پولیس نے اس شخص کو اجازت دی، جس پہ مسجد کے جو امام ہیں محمد خلفی، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا دن ہوتا ہے، اور اسی دن اور مسجد کے سامنے اس کو اجازت دینا جو ہے انتہائی افسوسناک ہے، اور اس سے مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہے، اور دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں نے اس پہ احتجاج کیا۔ مراکش نے اپنے سفیر کو واپس بلایا، اور مراکش نے وہاں سویڈش سفیر سے بھی احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اور کئی ممالک نے جو ہے وہ شدید احتجاج کیا۔ اسلامی کانفرنس اس حوالے سے اپنی خصوصی میٹنگ بھی بلا رہی ہے، اور اس حوالے سے وہ رد عمل بھی دے رہی ہے، اور ترکی نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے، اور بغداد میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، اور ترکی کی جانب سے اب جو سویڈن کی نیٹو کی درخواست ہے وہ بھی زیر غور ہے، اب اس پہ بھی منفی اثرات پیدا ہوں گے۔ یہ واقعہ سویڈن میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت کی جو صورتحال کے مطابق ولاگ جو ہے وہ پیش کروں، اور بہت سے ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اب بھی اس واقعہ ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کے پیغامات آئے، فون آئے، اور لوگ ظاہر ان دلی دکھ ہوا ہے، اور کسی بھی مذہبی کتاب کی، اور خصوصاً خدا کی جو آخری کتاب ہے، اس کی توہین جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہاں پہ جو ہے وہ ایک اچھا مظاہرہ کیا گیا اس کے خلاف۔ جمعے کے دن پارلیمنٹ کے باہر وہاں پہ نماز جمعہ ادا کی گئی، اور وہاں پہ بتایا گیا کہ اسلام کا جو ہے وہ امن کا پیغام ہے، اور اس طرح کے واقعات رکنے چاہیے۔ اب یہاں پہ 2 باتیں بہت اہم ہیں جو میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو بدبخت، ملعون اور لعنتی شخص
جو قرآن سوزی کا واقعہ کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی اسلام دشمنی یا قرآن دشمنی تو اپنی جگہ پہ، یہ تو اگر ان کو اگر جلانا ہے قرآن تو اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے جلا سکتے ہیں. وہ کیوں پبلک پلیسز کا جو ہے وہ جگہ لیتے ہیں، ایمبیسی کے سامنے، مسجد کے سامنے؟ وہ لوگ اپنی تشہیر چاہتے ہیں، وہ شہرت چاہتے ہیں، اور وہ اپنے پیغام کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. اسی لیے میرا موقف یہ ہے کہ جب وہ اس قسم کی مذموم حرکت کرے تو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے، دوسرے میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے ان کی تصویریں، ان کے نام، ان کی خبریں، ان کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن اس شخص کو پبلسٹی نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ پبلسٹی ہی حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کا کام آسان کرتے ہیں. اور دوسرا شاید کہیں ہم بھی جو ہے وہ اس توہین کے اس پروسیس میں کسی نہ کسی طرح سے اس کو پروموٹ نہ کریں. تو اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ ایسی خبروں کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، اور اسی لیے میں کسی بھی میڈیا میں اس خبر کو، اس کے نام کو، تصویر کو یوز نہیں کرتا. دوسری اہم وجہ اور سوال اکثر لوگ یہ رک دے کیوں نہیں؟ ہمیں اپنا موقف پیش کرنا چاہیے. حکومت کو ہمارے موقف کا پتہ ہے، حکومت خود کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، وہ حکومت مذمت بھی کرتی ہے، گورنمنٹ بھی، یہاں پہ باقی جماعتیں بھی، اور پوری دنیا میں جب ریاکشن آتا ہے تو یہ اگر ہم یہاں پہ مظاہرہ کریں نہ کریں، یہ آگے تک بات تو گئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ رکتا کیوں نہیں اور کیسے رکے گا؟ اب اس میں وہی چیز آ جاتی کہ پولیس نے تو انکار کر دیا تھا دینے کے لیے، لیکن جب اس کے خلاف اپیل ہوئی، کورٹ میں گئے. اب جب یہ کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا تو میں نے خود یہاں پہ کئی وکلاء سے بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی جائیں. جو ہمارے مسلمان وکلاء ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اس کیس میں وہ پارٹی بنتے، لیکن میری اطلاع کے مطابق کوئی مسلمان وکیل، رہنما، لیڈر اس پہ پارٹی نہیں بنا. ان کو پارٹی بننا چاہیے تھا، ان کو وہاں پہ دلائل دینے چاہیے تھے، ہمارے وکلاء کو، قانونی ماہرین کو، ہمارے سیاستدانوں کو، اور عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ نہیں ہوئی. اور عدالت نے کہا جی کہ یہ آزادی رائے کے قانون کے مطابق اس کی اجازت ہے اور ہم اس کو نہیں روک سکتے، جو مرضی جس طرح کا بھی شخص جو کام بھی کرنا چاہے اس کو کرنے دیں. اب یہ ہو گیا معاملہ. اب یہ معاملہ صرف پارلیمنٹ کی قانون سازی سے رک سکتا ہے. پارلیمنٹ کی قانون سازی سے ایسے رک سکتا ہے کہ ایک دفعہ پارلیمنٹ میں یہ جائے قرارداد، اور پارلیمنٹ اکثریت سے یہ اس قانون میں ترمیم کرے کہ آزادی رائے اپنی جگہ پہ رہے، لیکن کسی مذہب کی شخصیت، مذہب کی کتاب یا کسی مذہب کے خلاف اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جب یہ ایک مرتبہ ترمیم پارلیمنٹ اس کو پاس کر لے گی، اس کے بعد جب اگلے انتخابات ہونے ہیں ستمبر 2026 میں، اس کے بعد جو اگلی پارلیمنٹ بننی ہے وہ دوبارہ اس چیز کی توثیق کر دے کہ بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے، تب قانون چینج ہوگا اور تب یہ کام بند ہوگا. اس کے علاوہ یہ کام بند نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. اب پارلیمنٹ میں 8 جماعتیں ہیں، 8 جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت بھی، بلکہ کسی ایک جماعت کے ایک پارلیمنٹ کے ممبر نے بھی نہیں کہا کہ ہم یہ جو ہے وہ ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کرنا چاہتے ہیں. مسلمان ممبرز بھی ہیں، ان میں بھی کسی نے نہیں کہا کہ میں یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں. پاس ہو یا فیل ہو یہ الگ بات ہے. تو جب کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر، کوئی بھی مسلمان پارلیمنٹیرین اس کو سویڈش پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جا رہا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ 2 پارلیمنٹ کے سیشنز اس کو اگر اپروو کریں گے تب جا کے رکے گا، ادروائز کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. بے شک مظاہرے ہم کریں، بے شک حکومتیں ان پہ پریشر ڈالیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، سیاسی لوگوں کو جانتے ہیں، ان کو لابنگ کر کے ان کو کہیں کہ یہ ریزولیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے اور پارلیمنٹ ہی منظور کرے. دوسرا یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ ہو جائے حکومت پہ، اور جیسے ترکی کی جانب سے نیٹو کے لیے، تو حکومت ظاہر وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، سیاسی جماعتیں 3 اس میں شامل ہیں، وہ سوچیں. لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ اتنا دفری ہے آزادی رائے کے قانون میں جو ہے وہ ترمیم کریں گے. اب یہ بڑی مضحکہ خیز اور عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے. ایک طرف انہوں نے اس کو اجازت دی ہے کہ جی تم کر سکتے ہو،
اس میں نہیں یہ سوچا کہ یہ مسجد کے سامنے ہو رہا ہے، عید والے دن ہو رہا ہے، آپ کسی اور دن کا انتخاب کر دیتے، جگہ اور کر دیتے، لیکن اس پہ اجازت دے دی۔ اب جو ہی اس نے یہ کیا ہے، اس کے خلاف 2 مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں۔ پہلا مقدمہ اس شخص کے خلاف یہ درج کیا، اس ملعون جس نے قرآن کو جلایا، کہ اس نے لوگوں کے گروہ کے خلاف نفرت انگیز حرکت کی ہے۔ اس کو مذہبی منافرت کا کہا گیا، اس نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے، اس لیے اس کے خلاف قانون کیس بن گیا ہے۔ اس نے کیوں کیا؟ دوسرا، اس نے قرآن حکیم کو جلایا ہے، تو سویڈن میں اسٹاکہولم میں آگ جلانے پہ پابندی ہے، پبلک پلیسز پہ۔ اس نے آگ جلانے کے قانون کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے۔ اب بڑی عجیب صورتحال ہے کہ پہلے وہ دیکھ رہے ہیں کہ نفرت انگیز کام کر رہا ہے، یہ آگ جلانے لگا ہے، اب وہ پولیس والے کہتے ہیں جی قانون میں یہ نہیں لکھا کہ ہم پہلے روکیں۔ عجیب ہے، قانون میں لکھا ہے کہ جب وہ کر لے گا پھر ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو اب اس کے خلاف یہ جو ہے وہ ان 2 چیزوں پہ کارروائی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال آج کی اس سویڈن کی ڈائری میں تفصیل سے اس موضوع پر ایک مرتبہ جو ہے وہ پھر بات کیا، کیونکہ بہت سے لوگ اس حوالے سے سوال کر رہے تھے، اور مجھے امید ہے کہ اب کافی حد تک وضاحت ہوگی۔ اور دوسرا، بار بار ان ولاگ سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ان کو شہرت نہیں دینی چاہیے، اور قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ خدا کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کے خلاف بات کی جا رہی ہو، وہاں سے خاموشی سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور جب وہ نارمل گفتگو کرے تو پھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لینے چاہیے، یہی ایک مہذب طریقہ، اور ہم یہی کر سکتے ہیں، اور ہم یہاں کچھ کر نہیں سکتے۔ یا کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ پھر ہم اس ملک میں رہیں یا چلے جائیں، تو پھر ظاہر ہے اگر کوئی جانا چاہتا ہے، اس کا جذبہ ایمانی یہ کہتا ہے، اور وہ جا کے اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہی راستہ رہ جاتا ہے، اور کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ سویڈن اور پولینڈ کے درمیان ایک جو بحری جہاز ہے، فیری جو چلتی ہے، اس سے ایک ماں اور بچہ گر کے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور اب پولش پولیس جو ہے وہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے کہ وہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور سویڈن کے جو ہے وہ وسطی اور جنوبی حصوں میں ان دنوں شدید گرمی جاری ہے، اگرچہ آج تھوڑا سا درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہوا ہے، لیکن شدید گرمی کی وجہ سے زیر زمین پانی جو ہے اس کی سطح جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی کا کم استعمال کریں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دقت نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حکومت کی جو وزیر ہیں امیگریشن کی، انہوں نے جو سویڈش ڈیموکریٹ کے امیگریشن کے حوالے سے ترجمان سے مل کے ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں اسائلم سیکرز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کو انکار کر دیا جائے تو ان کو انہی سینٹرز میں رہنا پڑے گا جو حکومت ان کے حوالے سے بنائے گی، اور تب تک وہ وہیں رہیں گے جب تک حتمی فیصلہ نہ ہو جائے یا ان کو ملک بدری کے احکامات نہ آ جائیں۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ بھی آپ جلد اسی چینل پہ دیکھ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اپنی رائے اور مشورے ان سے ہمیشہ نوازتے رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔